بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، 1400 سال سے مسلمانوں کے درمیان اس بات پر بحث و مباحثہ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصحاب میں سب سے افضل کون ہے؟ مسلمانوں کے بعض فرقے ظاہری خلافت کی ترتیب کے اعتبار سے فضیلت کا معیار بنا لیتے ہیں، اور بعض اسلامی فرقے قرآن کی آیات اور صحیح احادیث کی روشنی میں افضلیت کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر احادیث کو ایک طرف رکھ کر ہم صرف قرآن میں تدبر سے کام لیں تو حقیقت روز روشن کی طرح عیاں نظر آئے گی۔ حقیقت امر کو سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی خاطر ہم ناظرین کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد فضال بن حسن کا امام ابو حنیفہ کے ساتھ مناظرہ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو آخر تک آن لائن ملاحظہ فرمائیں اور ہمارے چینل دی نالج آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ایک دن مسجد کوفہ میں ابو حنیفہ درس دے رہے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد فضال بن حسن اپنے ایک دوست کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ابو حنیفہ کے ارد گرد جمع ہیں اور وہ انہیں درس دے رہے ہیں۔ فضال نے اپنے دوست سے کہا، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک ابو حنیفہ کو مذہب حقہ کی طرف راغب نہ کر لوں۔ فضال اپنے اس دوست کے ساتھ اس جگہ پہنچے جہاں ابو حنیفہ بیٹھے درس دے رہے تھے۔ یہ بھی ان کے شاگردوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد فضال نے جناب ابو حنیفہ سے چند سوالات کیے۔ فضال نے جناب ابو حنیفہ کو مخاطب کر کے کہا، جناب محترم، میرا ایک بھائی ہے جو مجھ سے بڑا ہے اور وہ شیعہ ہے۔ حضرت ابو بکر کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے میں جو بھی اسے دلیل دیتا ہوں وہ رد کر دیتا ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے چند ایسے دلائل بتائیں جن کے ذریعے میں اس کے سامنے خلفاء کی فضیلت ثابت کر کے اسے اس بات کا قائل کر دوں کہ پہلے 3 خلفاء حضرت علی سے افضل اور برتر تھے۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں، تم اپنے بھائی سے کہنا وہ آخر کیوں حضرت علی کو باقی خلفاء پر فضیلت دیتا ہے جبکہ یہ تینوں حضرات ہر جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو جنگ میں بھیجتے تھے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ان تینوں کو زیادہ چاہتے تھے، اسی لیے ان کی جانوں کی حفاظت کی خاطر انہیں میدان جنگ میں نہیں بھیجتے تھے اور ان کی جگہ پر حضرت علی علیہ السلام کو جنگ کی طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ فضال نے جواب دیا، اتفاق سے یہی بات میں نے اپنے بھائی سے کہی تھی، تو اس نے جواب دیا کہ قرآن کے لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام چونکہ جہاد میں شرکت کرتے تھے اس لیے وہ ان تینوں سے افضل ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں خدا کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، یعنی خداوند عالم نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کے ذریعے فضیلت بخشی ہے۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، تم اپنے بھائی سے یہ کہو کہ وہ کیسے حضرت علی کو باقیوں سے افضل و برتر سمجھتا ہے جبکہ یہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہیں، اور حضرت علی کا مرکز رسول سے بہت دور ہے۔ رسول خدا کے پہلو میں دفن ہونا ایک بہت بڑا افتخار ہے، یہی بات ان کے افضل اور برتر ہونے کے لیے کافی ہے۔ فضال نے جواب دیا، اتفاق سے میں نے بھی اپنے بھائی سے یہی دلیل بیان کی تھی، مگر اس نے اس کے جواب میں کہا کہ خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، رسول کے گھر میں بغیر ان کی اجازت کے داخل مت ہو۔ یہ بات واضح ہے کہ رسول خدا کا گھر خود ان کی ملکیت تھا، اس طرح وہ قبر بھی خود رسول خدا کی ملکیت تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس طرح کی کوئی اجازت نہیں دی تھی، اور نہ حضرت کے ورثاء نے اس طرح کی کوئی اجازت دی۔ ابو حنیفہ نے کہا، اپنے بھائی سے کہو کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں کا مہر رسول پر باقی تھا، ان دونوں نے حق مہر کی جگہ رسول خدا کے گھر کا وہ حصہ اپنے اپنے باپ کو بخش دیا تھا۔
فضال نے جواب دیا، اتفاق سے یہ دلیل بھی میں نے اپنے بھائی سے بیان کی تھی۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، یعنی اے نبی، ہم نے تمہارے لیے تمہاری ان ازواج کو حلال کیا ہے جن کی اجرتیں یعنی مہر تم نے ادا کر دیا ہے۔ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں ہی ان کا مہر ادا کر دیا تھا۔ ابو حنیفہ نے کہا، اپنے بھائی سے کہو، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تھیں، اور انہوں نے ارث کے طور پہ ملنے والی جگہ اپنے باپ کو بخش دی، لہٰذا وہ وہاں دفن ہوئے۔ فضال نے جواب دیا، اتفاق سے میں نے یہ دلیل بھی بیان کی تھی، مگر میرے بھائی نے کہا کہ تم اہل سنت تو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہو کہ پیغمبر وفات کے بعد کوئی چیز بطور وراثت نہیں چھوڑتے، اور اسی بنا پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تم لوگوں نے فدق سے بھی محروم کر دیا۔ اور بالفرض اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ خدا کے نبی وفات کے وقت ارث چھوڑتے ہیں، تو اس صورت میں سب کو معلوم ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں اور سب ارث کی حقدار تھیں۔ اب وراثت کے قانون کے لحاظ سے گھر کا 8واں حصہ ان تمام بیویوں کا حق بنتا تھا۔ اب اگر اس حصے کو 9 بیویوں کے درمیان تقسیم کیا جائے تو ہر بیوی کے حصے میں 1 بالشت زمین سے زیادہ کچھ نہیں آئے گا، تو آپ ایک آدمی کو کس طرح دفن کر سکتے ہیں؟ ابو حنیفہ یہ سن کر حیران ہو گئے اور غصے میں آ کر اپنے شاگردوں سے کہنے لگے، اسے باہر نکالو، یہ خود رافضی ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ ناظرین محترم، اگر انسان تعصب کی اینک اتار کر دیکھے تو حقیقت روز روشن کی طرح واضح نظر آئے گی۔ البتہ ان سب اختلافات کے باوجود ہر مذہب کو مسلمان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ برقرار رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مقدسات کی توہین سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات سے مسلمانوں کا دشمن مضبوط اور خود مسلمان کمزور ہوتے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ ہم مسلمانوں کو وحدت کی فضا برقرار رکھنے اور دین مبین کے حقیقی نمائندوں کی معرفت عطا فرما۔ آمین۔